हादसे की मौत आप लोग जानते हैं, और अब तो लोग मौत से डरे हुए भी इतने हैं कि ये कोरोना नाम की बीमारी जब से चली है ना, तो बड़े बड़े लोग बड़ी एहतियात से काम ले रहे हैं। 10 दिन पहले भाई रिजवान साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ। सही सलामत थे, बहुत संजीदगी से गुफ्तगू सुनिए। सही सलामत थे, कोई बुखार नहीं, सर में दर्द नहीं, कोई और परेशानी नहीं, लेकिन मौत से शायद एक दिन पहले बाईं साइड में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी, घर आ गए, आराम मिल गया। एक दिन के बाद फिर वही कैफियत। शायद मगरिब की नमाज के बाद का वक्त था कि जब मौलाना नवाब साहब का मेरे पास फोन पहुंचा कि रिजवान भाई के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अफसोस होता है उस मौत का कि जिसने अपने बच्चों से मरते वक्त कुछ ना कहा हो, जिसने अपनी जिंदगी के सांस अपने मकान की 4 दीवारी के अंदर अलविदाई सांस दिए हों, तो घर वालों को भी ये होता है कि मरने वाले ने अपनी बीवी से गुफ्तगू कर ली, अपने बच्चों से गुफ्तगू कर ली, अपने रिश्तेदारों से गुफ्तगू कर ली, या मरने वाले ने घर वालों से कोई खिदमत कराई है। लेकिन जब अचानक की मौत होती है ना, अचानक की, तो उस वक्त घर वालों को भी एहसास होता है काश हम भी अपने बाप की खिदमत कर लेते। बीवियां भी, बेटियां भी कहती हैं काश हम भी अपने बाप की कोई खिदमत कर लेते। बीवी भी कहती है मरते वक्त हम भी काश अपने शोहर की कोई खिदमत कर लेते। लेकिन मुसलमानों, मौत का जो वक्त मुतय्यन है, जो वक्त मुतय्यन है, उसी वक्त इंसान की मौत वाक़ई होती है। न उससे एक लम्हा पहले आती है और न ही उससे एक लम्हा बाद आती है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, न जाने कितने लोग इस दुनिया से जाते हैं, न जाने कितने लोग, लेकिन जाने के अंदाज बड़े अजीब होते हैं, बड़े अजीब। कोई इस दुनिया से जाता है तो कोई शराब पी के इस दुनिया से जाता है, कोई चोरियां करके इस दुनिया से जाता है, कोई पड़ोसी का हक मार कर इस दुनिया से जाता है। मिल्लत के नौजवानों, कोई और गलत काम करके इस दुनिया से जाता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, आप मौत के ताल्लुक से अगर सुने तो आपको पता चलेगा कि मौत वो बेहतर नहीं है कि चोरी करने के बाद मौत आए, शराब पीने के बाद मौत आए, जुआ खेलने के बाद मौत आए, या दूसरों की बहू बेटियों को छेड़ने के बाद मौत आए। वो मौत बेहतर नहीं है जो अपने भाई का हक मार के मौत आए। वो मौत बेहतर नहीं है जो अपनी बीवी को सता के मौत आए। फिर आप कहेंगे मौलाना आखिर कौन सी मौत बेहतर है? तो जरा सीने पे हाथ रख के सुनो, मैंने आपको बता दिया कि वो मौत बेहतर नहीं है जो बाप को सता के मौत आए, चोरी करके मौत आए, डाका डाल के मौत आए, या शराब पी के मौत आए, या ताश के पत्ते खेल के मौत आए। मिल्लत के नौजवानों, मौत इस दुनिया में वो बेहतर है जो नमाज पढ़ के मौत आती है, सजदे की हालत में मौत आती है, रोजे की हालत में मौत आती है, उस हाल में मौत आती है कि इंसान रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा करता है। उस हाल में मौत आती है। इंसान का हक कोई नहीं मारता, बगैर चोरी किए मौत आती है, सच बोलने के बाद मौत आती है, माँ बाप की खिदमत करने के बाद मौत आती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इस हाल में मौत आती है और जब जनाजा गांव की गलियों से गुजरता है तो लोग जनाजे को देख के कहते हैं अरे देख लो, ये नमाज पढ़ने वाले का जनाजा है, ये रोजा रखने वाले का जनाजा है, ये ज़कात देने वाले का जनाजा है, ये माँ बाप की खिदमत करने वाले का जनाजा है, ये पड़ोसी के एहतराम करने वाले का जनाजा है। और खुश हो जाओ जब मौत आती है और तुम्हारे जनाजे को देख के लोग मोहब्बत से कहते हैं अरे देख लो, ये किसी गद्दार का जनाजा नहीं बल्कि ये तो मुस्तफा के वफादार का जनाजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती रिजवान नूरी साहब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर इस तरीके की तकरीर हम बाहर कर देते ना तो आप हैरत करेंगे, हैरत। मोटा लिफाफा मिलता है, मोटा लिफाफा, लोग नारे लगाते हैं, लेकिन आप बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात अब सुनिए थोड़ी देर की गुफ्तगू, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मजमा है सहाबा का, बोलो बोलो जोर से बोलो। मजमा है सहाबा का, नबी के चंद सहाबा नबी के पास बैठे। सुनिए हाजी साहब, मजा लीजिए तकरीर का। कौन? अबू बकर सिद्दीक बैठे, मौला अली बैठे, उमर फारूक आजम बैठे, उस्मान जुन्नूरैन बैठे, ये नबी के तमाम सहाबा। मुफ्ती सदी साहब की बुला, इधर आइए, इधर आइए। आपके तो खानदान का मामला है, आपको खानदान पे फख्र होना चाहिए, खानदान को आप पे फख्र होना चाहिए, है ना। खानदान को आप पे इसलिए कि आज आपके खानदान के एक फर्द का दसवा है तो पूरा खानदान आ गया माशाअल्लाह जी, है ना, पूरा खानदान। और खानदान को आप पे इसलिए फख्र होना चाहिए, इसलिए कि किसी खानदान में डॉक्टर बनता है तो वो फख्र करते, मास्टर बनता है तो वो फख्र करते, इंजीनियर बनता है तो वो फख्र करते, मिल्लत के नौजवानों दुनिया के और मनसब वाला बनता है तो वो फख्र करते। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, आपके खानदान के लोग आपसे प्यार करते तो डॉक्टर होने की हैसियत से नहीं, इंजीनियर होने की हैसियत से नहीं, इसलिए प्यार करते कि अल्लाह ने आपको आलिम बना के मुस्तफा का गुलाम बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, माशाअल्लाह, बहुत का गुलाम बना दिया है। सुभान बैठे हैं, मजमा है सहाबा का, सहाबा का मजमा। कितना अच्छा होगा वो वक्त के मजमे का सरदार मेरा मुस्तफा है। अरे बोलो बोलो जोर से बोलो, मजमे का सरदार मेरा मुस्तफा। इतना अजीम मुस्तफा, इतना लाजवाब मुस्तफा, इतना प्यारा रसूल, इतना सोना रसूल, इतना सुंदर रसूल कि जिस रसूल का आलम ये है कि आदम से ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। तमाम नबियों की आंखें देख लो, तमाम के चेहरा देख लो, तमाम की सुल्फे देख लो, तमाम के हाथ देख लो, लेकिन इन तमाम नबियों में अगर सबसे बेहतर हाथ किसी को मिले हैं और तुम्हारे रसूल को मिले हैं, सबसे बेहतर आंखें मिली है और तुम्हारे रसूल को मिली है, सबसे बेहतर अगर चेहरा मिला है तो वो तुम्हारे रसूल को मिला है। और इतना प्यारा कि तेरा रसूल के बरेली का इमाम था, बरेली की सरजमीन से पुकारता है कि या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो औला है, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी सब चमक वाले गुफरों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, माशाअल्लाह, अंधे शीशों में चमका, जिंदाबाद जिंदाबाद, शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बड़ा लाजवाब है मेरा रसूल, बड़ा बेमिसाल है मेरा रसूल, इतना बेमिसाल कि एक शायर तो यहाँ कहता है कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह, शक्ल कमर का मोजिसा कुर्बान जाइए, हमें उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। तलवार की तरह उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। मजमा है सहाबा का, बैठे मेरे रसूल भी, मेरे रसूल भी, और इतना प्यारा मेरा रसूल, इतना प्यारा, इतना प्यारा रसूल की खूबसूरती की एक झलक दिखा दूं। अरे बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कोई मजमे में ऐसा नहीं है जो नारा लगा दे सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से दिखा दूं एक झलक। अभी तकरीरें आप सुनेंगे मुझसे अच्छी अच्छी तकरीरें, बड़े बड़ा उलमा बैठे, मैं तो बस ऐसे ही, क्योंकि जो सबसे बेकार होता है वो पहले ही आता और जो सबसे अच्छा होता है वो बाद में आता। बोलो होता नहीं होता है, क्योंकि अच्छी चीज को लोग छुपा कर रखते हैं, क्यों मुफ्ती साहब, छुपा कर रखते हैं, वो बाद में आएंगे।
لیکن اب سنیے اس بیکار کی گفتگو بھی، سنیے مشکات شریف۔ لوگ کہتے ہیں چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کسی کی آنکھیں موٹی ہونا تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بڑا سندر ہے۔ کسی کی ناک اگر تھوڑی لمبی ہو نا، لمبی، تو کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے۔ کسی کی پیشانی اگر چوڑی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یار یہ بڑا سندر ہے، بڑا سندر۔ آج مصطفی بھائی تمہارا مائک بھی لاجواب بول رہا ہے، ہاں بہت اچھا ہے۔ سنیے محبت سے، لیکن ذرا دیکھو رب کے کارنامے قدرت میں اگر سب سے بہتر کوئی آپ ہے تو وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں، میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ بولو بھائی بولو، میرے مصطفیٰ کو رب کے کارنامے قدرت میں سب سے سونی اگر آنکھیں تھی تو اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی۔ اتنا بہتر میرا نبی، اتنا حسین میرا نبی، اتنا لاجواب میرا نبی۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، نام جابر بن سمرہ ہے، چودھری کی رات ہے، چاند اپنی آنکھوں تاش سے نکل رہا ہے۔ یہ جابر بن سمرہ اپنے گھر سے نکلے، چند قدم ہی نکلے تھے کہ ان کی نگاہ ایک ایسے انسان پہ پڑی ہے کہ جس کی پیشانی بھی لاجواب ہے، جس کا چہرہ بھی لاجواب ہے، جس کی آنکھیں بھی لاجواب ہے، جس کا دندان بھی لاجواب ہے، اور محبت سے بولو کہ جس کا خاندان بھی لاجواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نکل کے آگے آپ کہو گے ایسا کون ہے تو سامنے سے وہ آئے کہ جن کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، آئے سامنے سے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا، چاند بھی نکلا ہے، ادھر آسمان کا چاند ہے اور سامنے آمنہ کا چاند ہے۔ ارے بولو بھائی بولو، ادھر آسمان کا چاند اور سامنے، بولو بولو زور سے بولو، سامنے ارے نبی کا نام لو نا یار، سامنے آمنہ کا چاند۔ جابر بن سمرہ دیکھتے کہ آج دیکھوں کہ یہ آسمان کا چاند زیادہ اچھا ہے کہ آمنہ کا چاند زیادہ اچھا ہے؟ آمنہ کا چاند زیادہ اچھا۔ جابر بن سمرہ ہے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے، کبھی آسمان کے چاند کو، کبھی زمین پہ آمنہ کے چاند کو دیکھتے، کبھی آسمان کے چاند کی طرف نظر، کبھی زمین پہ آمنہ کے چاند کی طرف نظر۔ ملت کے نوجوانوں، میں کہنے لگا جابر بن سمرہ تم نے کیا فیصلہ کیا، کیا رزلٹ نکلا؟ تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، آسمان کے چاند کو دیکھا۔ محبت سے جملے سن کے بول دیجیے گا، نبی کے چہرے کو دیکھا، آسمان کے چاند کو دیکھا، اور جب آسمان کے چاند کو دیکھا تو مجھ سے آسمان کے چاند نے کہا جابر مجھے کیا دیکھتا ہے؟ اور اس کو دیکھ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے بنایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے، پہلے پر کو بنایا ہے۔ اور بریلی کے امام کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، نبی لگا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ بھائی، بہت اچھے بھائی، زندہ باد، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ تمہارے لیے مفتی تقی تصویر میں کام چل رہا کیا؟ کیا کنجوس مولوی ہیں آپ کے خاندان کے؟ ہاں خیر کوئی بات، ارے ماشاء اللہ مفتی صاحب کی طرف سے ہوتے تو انہیں کے ہاتھ سے آتے۔ ہاں قریب ہے، قریب ماشاء اللہ، بہت بڑا کام کیا ہے ان لوگوں نے، بہت بڑا کام۔ لیکن یار پتہ نہیں ہماری قوم کو ہو کیا گیا، وہ کام نہیں دیکھتی، وہ تو مخالفت کرتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، عالم کی مخالفت کر رہا، مستری کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں؟ عالم یہ اتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا ہے کہ اپنے پورے علاقے میں اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کام کسی عالم، کسی مولوی نے نہیں کیا۔ جی آپ کہیں وہ کیسے؟ تو جامعہ نعمانیہ برکاتیہ کے نام سے یہ کھلیا والے مزار کے پاس میں ایک عظیم الشان دین کا قلعہ قائم کر دیا، دین کا قلعہ، جس میں میرے گاؤں کے بچے پڑھیں گے،
میرے گاؤں کے بچے علم حاصل کریں گے، اور کسی گاؤں والے سے ملت کے نوجوانوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش، اگر دین کے کام میں کسی کی مدد بھی نہ کرتا ہو تو کسی کی مخالفت بھی مت کرنا، کسی کی مخالفت بھی مت کرنا، اس لیے کہ میرے ہاتھ سے ملت نے تو یہ کہا ہے کہ عالم انسان کا یہ ہے کہ زمین کے اوپر کام کرنا ہے اور زمین کے اندر آرام کرنا ہے۔ اب سنیے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ زمین و زماں تمہارے لیے، ارے بولو بھائی، زمین و زماں تمہارے لیے۔ سست ہو ابھی آپ، یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آپ کو بلوانا۔ اب یقین نہ ہو تو سنو، نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، نبی کی نعت، یار کوئی میرا ہی حق توڑا، یہ تمہارا بھی تو حق ہے، ارے نبی تمہارے بھی تو ہے۔ شمس و قمر نبی کی نعت پڑھے، بحر و بر نبی کی نعت پڑھے، شجر و حجر نبی کی نعت پڑھے، پوری دنیا نبی کی نعت پڑھے۔ اور جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بولو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ پڑھیں گے، مولانا کہیں گے کبھی اسکول تو گئے نہیں، کبھی مدرسے تو گئے نہیں، ہم تو مکان چنتے لوگوں کہ ان کے اچھا کام کرتے ہو، ہم کھیتی کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہو، لیکن نبی کی نعت بھی تو پڑھ سکتے ہو۔ کہنے لگے پڑھیں کیسے؟ تو آج میں تم سے نبی کی نعت پڑھاؤں گا، محبت سے بولنا ملت کے نوجوانوں، میں کہوں گا زمین و زماں تم ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا تمہارے لیے۔ کیا بولو گے زور سے، کیا بولو گے، کیا بولو گے زور سے بولو، اتنی زور سے بولو جو اپنے گھر آرام کر رہے انہیں پتہ لگ جائے کہ نبی کے دیوانے اپنے مال کے لیے نہیں جاگ رہے بلکہ آمنہ کے لال کے لیے جاگ رہے ہیں۔ بولو زمین و زماں، زمین و زماں۔ سنو اعلان سنو، اگر آج یہ تمہارا زمین و زماں کہے گا تمہارے نبی نے قبول کر لیا تو کل جنت کے دروازے پہ تمہارے مصطفیٰ ہوں گے اور تمہارے چہرے کو دیکھ کے کہیں گے یہ ٹھگیا کا میرا وہی دیوانہ ہے جو ملت کے نوجوانوں یہ سارے سماج کی محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ زمین تمہارے لیے، سما تمہارے لیے، نبی تمہارے لیے، مکہ تمہارے لیے۔ نبی فرمائیں گے دیوانے تو دنیا میں کہہ رہا تھا یہ تیرا نبی جنت کے دروازے پہ کہہ رہا ہے آ میرے دیوانے آجا، یہ جنت تیرے لیے ہے، حوض کوثر تیرے لیے ہے، حوران جنت تیرے لیے ہے۔ ارچی لگا کے بولو زمین و زماں، زمین و زماں، مکین و مکان، چنی و چنا، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، اور یا رسول اللہ یہ سنی آیا یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب، کیا بات ہے، آیا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ جابر بن سمرہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جب آسمان کے چاند کو دیکھا تو آسمان کے چاند نے کہا مجھے کیا دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میں نبی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا، ٹکٹکی باندھ کے۔ میں نے کہا جابر فیصلہ، تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ یہ کیا یہ آسمان کا چاند تو آمنہ کے چاند کے تلووں کی دھول بھی نہیں ہے، دھول بھی نہیں ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پر مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے تو بیٹھے ہیں نبی اور نبی کے صحابہ بھی۔ اتنے میں میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ارے بولو جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ یار زمانہ تو یہ کہتے ہی ہے نا کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، رسول سے پیار کرتے ہیں، امام بھی یہی کہے، عالم بھی یہی کہے، پیر بھی یہی کہے، جاہل بھی یہی کہے کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں خود نبی کہیں کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پیار جب اتنی بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے،
सोचने लगे नबी से बहुत ज्यादा प्यार मैं करता हूँ, आज नबी मेरी बात करेंगे। क्या बोलो, आज नबी मेरी बात करेंगे। हजरत उमर सोचने लगे नबी मेरी बात करेंगे। हजरत अली सोचने लगे नबी मेरी बात करेंगे। हजरत उस्मान सोचने लगे नबी मेरी बात करेंगे। रात मैंने ये तकरीर नजीबाबाद की सरजमीन पे की है, फेसबुक पे लाइव चली थी, आप देखिएगा मेरी आईडी से। सुनिए, सब कह रहे हैं हमसे नबी हमारा जिक्र करेंगे, उस्मान कह रहे हमारा जिक्र करेंगे, अली कह रहे हमारा जिक्र करेंगे। लेकिन नबी ने सहाबा के तेवर को समझा और समझने के बाद इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक आज तुम्हारी बात नहीं करूंगा, उस्मान आज तुम्हारी बात नहीं करूंगा, उमर आज तुम्हारी बात नहीं करूंगा, अली आज बात तुम्हारी नहीं होगी। जब इतनी बात सुनी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सोचने लगे, आका जब हमारी बात नहीं होगी तो किसकी होगी। उमर सोचने लगे हमारी बात नहीं होगी तो किसकी होगी। उस्मान सोचने लगे हमारी बात नहीं होगी तो किसकी होगी। मौला अली सोचने लगे आज हमारी बात नहीं होगी तो किसकी होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असलम भाई तुम बहुत पीछे बैठे हो, क्या बात, और दिल्ली में बहुत आगे बैठे तो माशाअल्लाह। 12 कम में हमारी तकरीर दिल्ली में हो रही थी तो असलम भाई बड़े आगे बैठे थे, 100 का नोट नाम में लेके आए। तो मेरा दिल चौड़ा हो गया, चौड़ा, यार मेरे गांव के यहाँ और गांव के लोगों से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार। अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। हमारी बात नहीं होगी तो किसकी होगी, किसकी। तो नबी फरमाते हैं हाँ अली तुम्हारी बात नहीं होगी आज, उस्मान आज तुम्हारी बात नहीं होगी, तलहा आज तुम्हारी बात नहीं होगी, अली आज मैं तुम्हारा जिक्र नहीं कर रहा। बोले आका फिर, तो फरमाते नबी कि दुनिया का ये उसूल है, जो जिससे प्यार करता है ना तो इसलिए प्यार करता है, किसी का माथा अच्छा होता है तब प्यार करता है, किसी की आंखें देख लेता है तब प्यार करता है, किसी के हाथ देख लेता है तब प्यार करता है, किसी की सुल्फें देख लेता है तब प्यार करता है, किसी के चलने के अंदाज को देख लेता है तब प्यार करता है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, तुमने भी मुझसे उस वक्त प्यार किया है जब मेरे चेहरे को देखा के तब प्यार किया है, मेरी आंखों को देखा के तब प्यार किया है, मेरी नाक को देखा के तब प्यार किया है, मेरे हाथों को देखा है तब तुमने मुझसे प्यार किया है, मेरे हाथों से पानी के चश्मे निकलते हुए देखे हैं तब तुमने मुझसे प्यार किया है, मेरे कदमों से पत्थर को पिघलते हुए देखा है तब तुमने मुझसे प्यार किया है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, आज मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ जिसने मेरी आंखों को नहीं देखा मगर मुझसे प्यार करता है, मेरे कदमों को नहीं देखा मगर मुझसे प्यार करता है, मेरे हाथों से पानी के चश्मों को निकलते हुए नहीं देखा मगर मुझसे प्यार करता है। सहाबा कहते हैं आका वो कौन है, तो नबी फरमाते हैं जिसने मुझे नहीं देखा मुझसे प्यार करता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो तो कर्म की जमीन का रहने वाला वैसे करनी है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती रिजवान नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर प्यार करता है प्यार। तो सहाबा बोले आका जी इतना ही प्यार करता है तो देख क्यों नहीं लेता, देख क्यों नहीं लेता। कोई यमन दूर तो है नहीं, बिलाल ने तो हफ्शा से आके देख लिया, सुहैब ने रूम से आके देख लिया, वो आ क्यों नहीं जाते, देख क्यों नहीं लेते। जुमला सुनो जुमला, रिजवान भाई के वालिद का इंतकाल हुआ है और जिन जिन के माँ बाप का इंतकाल हो चुका है मैं दुआ करता हूं कि मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके माँ बाप अभी जिंदा है वो मेरी तकरीर के इस जुमले को सुनो। सहाबा कहते आका आ क्यों नहीं जाते, देख क्यों नहीं लेते। बिलाल ने हफ्शा से आके देख लिया, सुहैब ने रूम से आके देख लिया, आका वो भी क्यों नहीं आ जाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा वो आ तो जाता, देख तो लेता, लेकिन उसके घर में उसकी पूरी माँ जो है वो पूरी माँ की खिदमत छोड़ के आए कैसे, मुझे देखने आए कैसे। मिल्लत के नौजवानों
की खिदमत करो, खिदमत سبحان اللہ खिदमत करो। بعد میں احساس ہوتا ہے جب کوئی چلا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کی تنہائی کا احساس رضوان بھائی سے پوچھو، باپ کے نہ ہونے کا احساس ان کے چھوٹے بھائیوں سے پوچھو، بڑے بھائیوں سے پوچھو۔ جب باپ گھر میں ہوتا ہے نا، باپ یا ماں، تو اولاد کہیں بھی چلی جائے اولاد کو گھر کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی ماں، اس کا باپ سایہ بن کے اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے گھر بار کی بھی حفاظت کر رہا ہے، گھر بار کی۔ ملت کے نوجوانوں، باپ سے پیار کرو، ماں سے پیار کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کیا کرو، خدمت، اور اگر مر جائیں تب بھی خدمت کیا کرو۔ بولو مر جائیں تب بھی خدمت کرنا۔ کیوں بول رہے ہو بھائی؟ کوئی نے غلط بول دیا؟ یہ بات صحیح ہے کہ جب باپ یا ماں مر گئے تو باپ ماں کے ہاتھ نہیں دبا سکتے، ہے نا، سر نہیں دبا سکتے، پیر نہیں دبا سکتے، لیکن ہاں ماں باپ کی خدمت اب بھی کر سکتے ہو، اب بھی۔ وہ کیسے؟ بخاری کی حدیث میں تمہارا میرا نبی فرماتا ہے، تمہارا میرا نبی، کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی ہر جمعے کے دن قبر کی زیارت کرے تو اللہ قبر کی زیارت کرنے کے صدقے میں اس بیٹے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقریر میری ختم ہو رہی ہے، علماء بہت ہیں، بہت ہے نا، ورنہ اتنی دیر میں تو ہم لوگوں کا گلا بھی گرم نہیں ہوتا، نہیں بتا رہے ہیں، لیکن علماء بہت ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کی پرسنل زندگی کے بارے میں انگلی اٹھائیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا سروکار ہے؟ آپ کی پرسنل لائف ہے، زندگی ہے، آپ چاہیں تو شراب پی کے گزار لیں، آپ چاہیں تو چوریاں کر کے گزاریں، آپ چاہیں تو چگلیاں کر کے گزاریں، آپ چاہیں تو ایک دوسرے کی برائی کر کے گزاریں، ہمیں کیا سروکار۔ لیکن ہاں ایک ذات دنیا میں ایسی بھی ہے کہ جسے آپ کی زندگی سے سروکار ہے، آپ کی زندگی سے۔ آپ چوری کریں، اگر آپ کے بھائی بہن کو تکلیف نہ پہنچے لیکن اس ذات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ گناہ کریں تو اس شخصیت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی ذات ہے کہ جسے ہمارے غلط کاموں سے تکلیف پہنچتی ہے؟ تو وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارے رسول کی ذات ہے، تمہارے پیغمبر کی ذات ہے، تمہارے نبی کی ذات ہے، نبی کی۔ اور جب نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا نے تمہارے ہاتھ یہ بنائے ہیں غریب کی مدد کرنے کے لیے، قرآن اٹھانے کے لیے، اسلام کے لیے، تلوار اٹھانے کے لیے۔ لیکن اگر تم اسی ہاتھ سے لڑائی کے لیے ڈنڈا اٹھانے لگو، اگر تم اسی ہاتھ سے تاش کے پتے اٹھانے لگو، تم اسی ہاتھ سے اٹھا کر کے شراب کے جام پینے لگو تو رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، اس لیے کہ ہاتھ دیے تھے دوسرے کام کے لیے، استعمال دوسرے کام میں کر رہے ہو۔ اللہ نے زبان اس لیے دی تھی کہ زبان سے میرا ذکر کیا جائے، رسول کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نعت نبی پڑھی جائے۔ لیکن اگر تم اس زبان سے جھوٹ بولو گے، کسی کی چغلیاں کرو گے، کسی کی قیمت کرو گے تو ملت کے نوجوانوں رب ناراض ہوگا۔ زبان دی کس لیے تھی؟ استعمال کس لیے کر رہا ہو؟ رب نے تم کو آنکھیں دی تھی کس لیے؟ تاکہ محبت سے بھائی کو دیکھ لیا کرو، اپنے ماں باپ کو دیکھا کرو، قرآن کو دیکھا کرو، کعبۃ اللہ کو دیکھا کرو، رسول اللہ کو دیکھا کرو۔ لیکن تمہاری آنکھوں سے ملت کے نوجوانوں یہ تصویر دیکھتے ہو، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہو، رب ناراض ہوگا، اس لیے کہ آج ڈیوٹی کس کام کے لیے، استعمال کس کام میں کر رہے ہو؟ کہ ملت کے نوجوانوں تم نبی کو بھی راضی کرو، خدا کو بھی راضی کرو، اور دونوں راضی ہو گئے تو رب تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اعمال کو سدھارو، سدھار، ورنہ یہ غیبت کی بیماری گاؤں سے کام نہیں چلتا تو دوسرے گاؤں میں جا کے وہاں کرتے ہیں، وہاں۔ لیکن عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کس کے بولو؟ اللہ کے۔ اور یہ بیماری عورتوں میں بہت ہے، بہت۔ عورتوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کہیں مر جائے نا کوئی اور اعلان کر دو ممتاز مسجد میں کہ فلاں کے
بھائی کے، سالے کے، سالی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، بہت لمبا رشتہ، بہت لمبا رشتہ. تو اب اعلان کی آواز سن کے اور تو آدمیوں کو تو آواز کم جاتی ہے، لیکن عورتیں اتنی دیر کے لیے روٹی ایسی روک لیں ہاتھ پہ، ایسی بھی نہیں کرتی ہیں، وہی روک لیں. سنو اعلان کیا ہو رہا، سنو وہی روک لیا. اب جب روک لیا روٹی پہ اعلان، تو میاں آئیں گے گھر پہ، اجی تم گود کاٹ لیو، میں دفن میں جا رہی ہوں. کیا میں دفن میں؟ اور برقع دبایا گلے میں، اوڑھیں گے بھی نہیں، گلے میں برقع دبا کے، اور ٹلالی میں سب سے آگے جا کے بیٹھیں گے، سب سے آگے. اب گاؤں سے ٹلالی نکلی یونس بھائی، جیسے ہی گاؤں سے ٹلالی نکلتی ہے تو اب جہاں میت کا گاؤں آتا ہے وہاں تک ٹلالی میں بیٹھ کے گاؤں کی ساری عورتوں پہ ہاتھ نکال دیں، ساری عورتوں پہ. فلانی ایسا کر رہی ہے، فلانی کا شوہر ایسا کر رہا، اس کو تو کپڑے بھی سیسا پالش کے نہیں ملے، اس کو تو جو ہے نیلم بھی نہیں ملی، اس کا شوہر تو بڑا تنگ رکھ رہا ہے، وہ تو چلتی ہے تو ٹیڑھی ٹیڑھی چلتی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتی ہے. اور جیسے ہی موت والا گاؤں گاؤں آ گیا تو سب کی آنکھوں میں آنسو. اللہ میرے یہ کیسا کرتی ہے یہ. اور جیسے وہاں پہنچی برقعے اتارے، کوئی پھولو جانی اپنی خالہ کے گھر، کوئی اپنی دادی کے گھر، کوئی اپنے نانی کے گھر، اور آرام سے کولڈ ڈرنک وولڈ ڈرنک پی پا کے تب آ کر کے وہاں بیٹھتی ہیں اور سکون سے آ کے گھر آ گئی. اب ان سے پوچھو جب تم گھر سے بے پردہ نکلتی ہو تمہارے دل میں ثواب ملے گا، لیکن بے پردہ گھر سے نکلنے والی عورتوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. لعنت ہے نا میرے بھائی. گھر میں میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، سدھارو ماحول، چگلیاں مت کیا کرو، مت کیا کرو، غیبت مت کیا کرو کسی کی. اور یہ بڑا سم نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، صحابی، اور رونے لگے. نبی فرماتے دیوانے رو کس لیے رہے، بتاؤ تو صحیح. تو نبی کے صحابی کہتے ہیں آقا جی میں غریب ہوں، غریب، اور آپ کے صحابی امیر بھی ہیں، دولت والے بھی ہیں، امیر بھی، لیکن آقا جو امیر ہیں وہ کام بہت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. آقا میں حج تو کرتا نہیں ہوں، غریب ہوں، زکوٰۃ میں نے دی نہیں ہے، غریب ہوں، 2 کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں. لیکن آقا جب اللہ کل جنت عطا فرمائے گا تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے 2 کام کیے تو مجھے نچلا درجہ عطا فرمائے گا، ہے نا. اور جنہوں نے 4 کام کیے ہیں انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا. تو فضحک النبی، تو نبی مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں صحابی فکر مت کرو، غم مت کرو، 3 چیزیں بتا رہا ہوں، 3 ان 3 چیزوں پہ عمل کر لینا. اور جس نے عمل کر لیا، جس نے عمل کر لیا، کل جنت میں جہاں اس کا نبی ہوگا وہیں اس کا امتی ہوگا. جہاں نبی وہیں امتی. اب کون کون سی 3 چیزیں نبی فرماتے ہیں؟ پہلی چیز زبان کو 2 چیزوں سے بچانا. اس کو بولیے زبان کو، حاجی جی غور سے سنیں، زبان کو 2 چیزوں سے. پہلی انل غیبہ، غیبت سے اپنی زبان کو بچا لینا. کبھی امام کی غیبت مت کرنا، کبھی پڑوسی کی غیبت مت کرنا، مسلمان کی غیبت مت کرنا. اور دوسری چیز نبی فرماتے ہیں انل کذب، جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانا. کس سے بولو؟ جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانا. اور نبی دوسری چیز فرماتے النظر الی المحرمات، محرمات، غیر محرم کی طرف نظر مت اٹھانا. کس کی بولو؟ غیر محرم کی طرف نظر مت اٹھانا. اور نبی فرماتے دوسری چیز کہ حقارت سے کسی کو مت دیکھنا. کسے بولو؟ ہم دیکھتے ہیں غریب ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں، فقیر کو حقیر سمجھتے ہیں. کسی کو حقیر مت سمجھنا، یہ سمجھنا کہ جس طریقے سے امیر نبی کے غلام ہیں ایسے یہ غریب کے مصطفیٰ کے غلام ہیں. تیسری چیز نبی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچانا. ایک تو کینہ اور دوسرا حسد، ہے نا. کبھی کسی مسلمان کا حسد دل میں مت رکھنا، بھائی کا، امام کا. آج تو عالم یہ ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے اتنا حسد کر رہا کہ تھوڑی ترقی مل جانا، مکان بن جا. تو اس سگے بھائی کو راتوں کو نیند نہیں آتی، گھر کو آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اللہ میرے بھیا کی بلڈنگ گرا دے، ہے نا. اتنا خطرناک آدمی ہے، صحیح بتا رہا ہوں. دعا اسے اللہ ترقی دے رہا ہے اور یہ جل جل کے مر رہا ہے. تو یہ بد دعا نہ کرتا اس کے لیے، تو
تو رات کو خود ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا اللہ جیسے تو نے میرے بھائی کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ تجھے بھی عطا فرماتا۔ اور دوسری چیز فرماتے میرے مصطفیٰ کہ کینے سے اپنے دل کو بچانا، کینہ، کسی سے کینہ کپٹ مت رکھنا، اس لیے کہ مسلمان کا دل یہ کینے کے لیے نہیں بنا، یہ تو مصطفیٰ کے مدینے کے لیے بنا ہے نا۔ بس گفتگو میری ختم، تقریریں بہت اچھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔